مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، آج میں آپ کو اردو دنیا کی ایسی مایہ شخصیت سے متعارف کرانے جا رہا ہوں جو ظاہر ہے کہ تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ ان کا نام پروفیسر شارب رضولوی ہے۔ شارب رضولوی صاحب آج ہمارے درمیان ہیں۔ جناب، میں آپ کا اسٹوڈیو میں اردو یونیورسٹی کی طرف سے، اپنی طرف سے، بلکہ اپنے طلباء و طالبات کی طرف سے خیر مقدم کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، پروفیسر شارب رضولوی نے 40 سالہ تدریسی خدمات انجام دی ہیں۔ وہ اپنے ابتدائی دنوں میں دہلی یونیورسٹی سے وابستہ تھے اور اس کے بعد جواہر لال نہرو یونیورسٹی سے منسلک ہو گئے۔ وہیں سے انہوں نے سبکدوشی اختیار کی۔ ان کی کتابوں کی فہرست یوں تو بہت طویل ہے، لیکن میں سب سے پہلے آپ کو بتانا چاہوں گا، جس سے آپ بھی واقف ہوں گے، ان کی کتاب جدید اردو تنقید، اصول و نظریات۔ چونکہ آج ہم یہاں تنقید کے حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ آپ اس کتاب کے تعلق سے بھی کچھ معلومات حاصل کریں۔ میں درخواست کرتا ہوں پروفیسر شارب رضولوی صاحب سے کہ وہ اس کتاب کے بارے میں، جو نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا کی کسی بھی یونیورسٹی میں جہاں اردو پڑھائی جا رہی ہے، جہاں اردو تنقید پڑھائی جا رہی ہے، وہاں یہ شامل نصاب ہے۔ میں چاہوں گا کہ اس کتاب کے بارے میں، جس کے 7 سے زائد ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں اور جس کی مانگ ہمیشہ رہتی ہے، اس کتاب کے بارے میں ہمارے ناظرین، خاص طور پر ہمارے طلباء و طالبات کو کچھ واقف کرائیں۔ ڈاکٹر ظفر الدین صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ میرے لیے بھی یہ موقع بہت خوشی کا ہے کہ میں آپ کے طلباء سے اور آپ کے ناظرین سے مخاطب ہوں۔ آپ نے تنقید اور خاص طور پر جدید اردو تنقید، اصول و نظریات کے بارے میں مجھ سے دریافت کیا۔ یہ کتاب دراصل اردو تنقید کا احاطہ کرتی ہے ابتدا سے، یعنی تذکروں کی تنقید، بلکہ تذکروں کی تنقید سے پہلے جو تہذیبی عناصر ہمارے سماج میں کام کر رہے تھے اور کس طرح سے وہ زبان کو اور ہماری تہذیبی قدروں کو تبدیل کر رہے تھے، وہاں سے یہ کتاب شروع ہوتی ہے۔ خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ طلباء کے لیے اس کا وہ چیپٹر جو تذکروں سے متعلق ہے وہ اہم ہے، کیونکہ ایک مسئلہ ہمیشہ ظفر صاحب یہ رہا، لوگوں نے یہ سوال اٹھایا کہ اردو تذکروں میں تنقید ہے یا نہیں ہے۔ جی بالکل۔ کسی نے کہا کہ تذکروں میں تنقید نہیں ہے، یہ تو خردگیری ہے۔ جی اور کسی نے کہا کہ تنقید کی تو ابتدا ہی تذکروں سے ہوتی ہے، یہ نکتہ چینی ہے، عیب جوئی ہے، اعتراض کرنا ہے۔ حالانکہ اگر آپ توجہ سے تذکروں کو دیکھیں تو ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ آج بھی ہمارے زمانے میں کیا ایسا نہیں ہوتا کہ لکھنے والوں کے 2 گروپ ہیں؟ جی بالکل۔ اور ایک گروہ کے لوگ دوسرے گروہ کی تحریروں کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں۔ جی بالکل۔ لیکن بہرحال وہ تنقید تو ہے وہ۔ تو اگر اس زمانے میں میر نے کوئی تذکرہ لکھا اور میر نے کسی پر اعتراض کیا اور وہ کسی اور کا شاگرد تھا، تو ظفر صاحب آپ کا شاگرد اگر تھا تو آپ کے دوسرے شاگرد جو ہیں وہ پھر میر پر حملہ آور ہوں گے۔ یہ ایک فطری بات ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی تنقید سے بھی تنقیدی شعور اور تنقیدی بصیرت کو فائدہ پہنچا۔ بالکل بجا فرمایا۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو ہم یہ سوچتے ہی نہیں کہ میر نے اعتراض کیا، تو کیوں اعتراض کیا، بالکل کیا سبب تھا، ان کا اعتراض صحیح تھا یا نہیں صحیح تھا۔ اس بات نے توجہ دلائی زبان کی طرف، زبان کی اہمیت کی طرف، شعر کے اسلوب کی طرف، اور یہ ساری چیزیں جب ہم سوچنے اور دیکھنے لگے تو ظاہر ہے کہ تنقید کا وجود ہوا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تذکرے ہمارے یہاں بنیادی پتھر ہیں
تنقید کا. آپ اسے تنقید کہیں یا نہ کہیں, لیکن آپ اس پتھر پر چڑھے بغیر تنقید کی عمارت پر نہیں چڑھ سکتے. جی جی بالکل بڑھیا فرمایا. میرا اپنا وہ ہے. ظاہر جدید اردو تنقید اصول و نظریات پہ گفتگو کرتے ہوئے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تنقید کی ابتدا کیسے ہوئی, یا پھر یہ کہ تنقید کے ابتدائی عناصر تذکروں میں پائے جاتے ہیں. آپ جدید اردو تنقید کے علاوہ تنقیدی مباحث کے مصنف ہیں. آپ نے تنقیدی مطالعے نام کی بھی ایک کتاب لکھی ہے. یوں تو آپ کی کئی کتابیں ہیں, گل صدرنگ, افکار سودا, مطالعہ ولی وغیرہ وغیرہ. آپ کو مختلف اداروں سے اور مختلف انجمنوں سے اعزازات بھی حاصل ہوئے ہیں. اتر پردیش اردو اکیڈمی کا سب سے بڑا انعام جملہ ادبی خدمات پر آپ کو امتیاز میر ایوارڈ دیا گیا. اس کے علاوہ یہ ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد ایوارڈ آپ کو ملا, نشان سجاد ظہیر آپ کو حاصل ہوا, نیاز فتح پوری ایوارڈ آپ کو حاصل ہوا. مطلب کہ یہ جو پوری کتابوں کا سلسلہ ہے, پورے ایوارڈز اور انعامات کا سلسلہ ہے, ظاہر ہے کہ آپ نے ایک طویل سفر طے کیا ہے اس دوران. اور لیکن جو آپ کی خاص پہچان مانی جاتی ہے, آپ کو خاص جس میدان کا ناقد تسلیم کیا جاتا ہے وہ یا تو مرثیہ ہے یا تو پھر تنقید ہے. لیکن ہمارا موضوع چونکہ تنقید ہے تو اور وقت کم ہے, میں اپنے طالب علموں کو چاہوں گا کہ آپ یہ بتائیں کہ تنقید کے جو مختلف دبستان ہیں جی ان دبستانوں میں سے مطلب کسی ایک کو لے لیں, مثلا جمالیاتی تنقید یا نفسیاتی تنقید, اس پہ ہمارے طلبہ کو تھوڑا روشنی ڈالیں. دیکھیے یوں تو تنقید کو کئی دبستانوں میں تقسیم کیا گیا ہے, اور وہ دبستان جیسے جیسے ہمارے یہاں بعض نئے علوم آئے, ان علوم کے ساتھ ہماری جو فکر میں اضافہ ہوا اور ہماری توجہ جو ادب پر اس نقطۂ نظر سے گئی, تو اس طرح سے بعض دبستانوں کا وجود ہوا. مثلا آپ نے ذکر کیا جمالیاتی دبستان کا. ایستھیٹک انگریزی میں اسے ایستھیٹکس کہتے ہیں, ایستھیٹکس کرٹیسزم انگریزی میں لفظ کہلاتا ہے, اور یہ بہت اہم ایک تنقیدی نقطۂ نظر ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی جو تنقیدی نقطۂ نظر ہے وہ جمالیاتی ہی ہے. اس لیے کہ جب ہم کسی چیز کے حسن اور خوبصورتی کی بات کرتے ہیں تو وہی ایک جمالیات کا مطلب ہے حسن اور خوبصورتی. اور جب ہم ادب میں جمالیاتی حسن اور خوبصورتی کی بات کرتے ہیں یا ادب میں ہم اسے تلاش کرتے ہیں تو اس کا سلسلہ فن سے جڑ جاتا ہے. بالکل. اور فن تعلق رکھتا ہے زبان سے اور آرائش زبان سے اور قدرت اظہار سے. یہی چیزیں کسی بھی فن پارے کو اچھا اور قابل قبول بناتی ہیں, مقبول بناتی ہیں. تو یہ جو سرکل ہمارا زبان کا اور اس کے ساتھ محاسن کا, تشبیہ, استعارہ, کنایا, مجاز, یہ ساری چیزیں کہ ادب میں اگر اشاریت ہے, اگر شاعری میں اشاریت ہے تو وہ زیادہ خوبصورت ہے. اگر معنی سامنے کے ہیں تو شعر اچھا نہیں ہے, اور معنی اگر پہلودار ہیں, شعر میں تہداریاں ہیں تو شعر اچھا ہے. تو جمالیات نے دراصل ہمیں حسن کی فنکاری کو سمجھنا بتایا. اور اسی لیے ادب کے سلسلے میں جب ہم ادبی حسن کو پرکھتے ہیں تو ہم اسے جمالیاتی تنقید کہتے ہیں. بعض طلباء کو ظفر صاحب دشواری ہوتی ہے اصطلاحات سے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم جمالیاتی تنقید کہہ دیں تو کوئی پریشانی اس میں یہ اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ اگر ہم اس پر غور کریں کہ جمالیات کو ہم ادب پر کس طرح سے منطبق کر سکتے ہیں. تو جمالیات پر کو ادب پر منطبق کرنے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے کہ وہ کون سے عناصر ہیں جو شاعری کو یا کسی بھی ادبی فن پارے کو خوبصورت, قابل قبول اور دلکش بناتے ہیں. جی بالکل. اسی کے ساتھ میں چاہوں گا کہ نفسیاتی تنقید کے بارے میں بھی کچھ اظہار خیال.
ہاں ظفر صاحب، جمالیاتی تنقید کے بعد ہمارے ہاں نفسیاتی تنقید آئی، اور ظاہر ہے کہ نفسیاتی تنقید آنے کا سبب یہی تھا کہ جب ہم انسانی نفسیات پر غور کرنے لگے، جی، یعنی ہمیں یہ محسوس ہوا کہ انسان کے عمل میں اس کی اپنی نفسیات کا کس حد تک داخل ہے، جی، تو اسی عمل میں اس کی تخلیق بھی آتی ہے، جی بالکل، شاعری بھی آتی ہے۔ بالکل، اگر آپ اپنے اشعار میں کسی ایسی چیز کا ذکر بار بار کرتے ہیں، مثلا سورج کا ذکر بار بار آتا ہے، بالکل، آپ سورج کا شہر، سورج کی دنیا، جی، 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 سورج، جی، جی، آتش آفتاب، جی، اس طرح سے اگر آپ بار بار کسی چیز کا ذکر کرتے ہیں تو نفسیات ہمیں یہ بتاتی ہے جی، کہ پھر ہم اس کے معنی صرف آفتاب اور سورج اور گرمی پہنچانے والا نہیں لیتے، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس آدمی کے ذہن میں کیا اس کا سبب ہے کہ وہ بار بار ریفر کرتا ہے، بار بار سورج اور وہ آفتاب جاتا ہے سورج کی طرف۔ جی، جی، ایسا تو نہیں ہے کہ وہ کسی ایسے علاقے سے تعلق رکھتا ہے جہاں سورج کی تپش نہیں ملتی، جی، جی، سورج کم دنوں نکلتا ہے، جی، بارش کا علاقہ ہے، جی، یا جی، اس کا اپنا گھر ایسا ہے جس کے اندر سورج کی روشنی کم آتی ہے، لہذا اس کے اندر ایک پیاس ہے۔ جی، ماں کا ذکر کرتا ہے، بار بار ماں کا ذکر کرتا ہے، ماں کی بڑی اہمیت ہے، جی، صحیح، وہ اب الگ ہے اپنی زندگی میں، لیکن ایک شاعر یا ایک افسانہ نگار، اس کے ہاں بنیادی کردار ماں کا آتا ہے۔ جی، تو نفسیات ہمیں یہ بتاتی، کوئی ضروری نہیں کہ آپ اس طرح سے دیکھیں یا پرکھیں یا پڑھیں، بالکل، لیکن نفسیات ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ بچپن میں اس کی ماں مر گئی، جی، 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 یا بچپن میں کوئی حادثہ ایسا ہوا جس کی وجہ سے ماں سے دوری ہو گئی، جی، اور ماں کی پیاس جو بچپن کی پیاس ہے وہ اس کی نفسیات کا حصہ بن گئی، جی، 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 اور اب جب نفسیات کا حصہ بن گئی تو اس کے افسانے ہوں، جی، یا اس یا کا شاعری انشائیہ ہو، جی، یا اس کی شاعری ہو، اس میں بار بار یہ چیزیں آتی ہیں۔ تو اسی طرح سے نفسیات ایک بہت وسیع موضوع ہے، یعنی اس کو آپ یہ لیکن یہ کہ چاہیں، نفسیاتی تنقید جو ہے جی انہی ہاں، زاویوں سے جی ہاں، ادب کے مطالعے جی کی ہاں ظفر صاحب، اتنا دعوت دیتا ہے۔ وسیع موضوع ہے کہ اس پر کئی دن کی گفتگو جی، جی، درکار ہوگی، لیکن بعض نکات ضرور سمجھنے کے ہیں ارشاد۔ کہ 3 نقطۂ نظر نفسیات میں ہیں۔ جی، ایک فرائڈ کا نقطۂ نظر ہے، جی، جی، ایک یونگ کا جی، نقطۂ جو نظر نقطۂ ہے، نظر ہے۔ اور ایک ایڈلر کا نقطۂ جی، نظر ہے۔ جی، ایڈلر کا نقطۂ نظر احساس کمتری اور احساس برتری سے تعلق رکھتا ہے، بالکل، فرائڈ کا نقطۂ نظر شعور اور لاشعور سے تعلق رکھتا ہے، جی، جی، اور یونگ کا نقطۂ نظر ایک بہت دلچسپ فلسفیانہ چیز جس کو آرکیٹائپل پیٹرن کہتا ہے، وہ جی، 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 یعنی نسلی لاشعور۔ نسلی لاشعور، جی، ہم آپ جی، یونگ کے مطابق نسلی لاشعور کو انہیرٹ کرتے ہیں، جو ہمارے باپ، دادا، پردادا سب کا لاشعور ہے۔ جی، 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 اب اس کو میں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں، اس لیے کہ بہت تفصیل میں شاید جانے کا موقع نہیں ہو۔ ہاں، بالکل، چھوٹی سی مثال دے دوں کہ مثلا ایک شخص ہے جس کے افسانے میں جنگلات کا ذکر بار بار آتا ہے، جی، جی، وہ خواہ بستر کے جنگلات ہوں یا کہیں کے جنگلات ہوں یا اس کے ذہن کے پیدا کردہ جنگلات ہوں، جی، اور اس کے جنگلات کے کردار ایسے ہیں جو نیم برہنہ ہیں، جی، جو کپڑے بھی پہنتے ہیں، لیکن ایک ایمفیسس خام خواہ اس کے ہاں ایک ایسا آتا ہے کہ جیسے نیم برہنگی کا احساس ہوتا ہے۔ جی، بالکل، تو یونگ کا یہ کہنا ہے کہ ہماری زندگی شروع ہوئی جنگلات سے، اچھا، اچھا، ہمارے اجداد جنگلات میں رہتے تھے، جنگل کے پھل کھاتے تھے اور برہنہ رہتے تھے، شکار کرتے تھے۔ دھیرے دھیرے انہوں نے اپنے جسم کو ڈھکنا سیکھا، اور جیسے جیسے ہم ترقی کرتے گئے اس طرح سے یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے آتی گئیں، اور ہم لباس پہننے لگے اور اس طرح سے کام کرنے لگے۔ تو اب جب تک ہم نفسیات کی ان نکات سے واقف نہیں ہیں، جی، جی، تب تک ہم افسانے میں یا تحریر میں اس بات کو نہیں تلاش کر سکتے۔ جی، جی، بالکل، اس وجہ سے نفسیاتی تنقید جو ہے وہ ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلاتی ہے کہ ہم لکھنے والے کے اپنے کردار کا مطالعہ کریں،
بالکل بالکل اس کے نہاخانوں میں اس کے اندر جی جی جھانک کر دیکھیں کہ اس کے یہاں کون سی تشنگی ہے. جی جی اس کے خطوں سے پتہ چلے گا, جی اس کی ڈائری سے پتہ چلے گا, اس کے اس کرداروں کے سے اور پتہ چلے گا. برتاؤ سے پتہ چلے گا. جی تو اس طرح سے اگر ہم اس سے اچھی طرح واقف ہیں تو شاید ہم اس کی تحریر سے زیادہ لطف اندوز ہو سکتے ہیں اور زیادہ ہمیں مزہ آ سکتا ہے. جی ان دو دبستان تنقید کے ساتھ تیسرا نام یا تیسرا اہم نام مارکسی تنقید یا ترقی پسند تنقید, جی اس بارے میں بھی آپ اگر کچھ روشنی ڈالیں. نہیں ٹھیک ہے, دیکھیے مارکسی تنقید بھی یہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں فلسفے سے جڑی ہوئی ہیں. تو مارکس کا بھی ایک پولیٹیکل آئیڈیالوجی آپ کہیے, آپ سیاسی ایک فلسفہ کہیے, جو مارکس کے یہاں آیا. اور مارکس کا فلسفہ طبقاتی کشمکش اور جدلیاتی مادیت پر منحصر ہے. بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم گفتگو کر رہے ہیں اپنے بعض طلبہ کے سامنے اور بعض عام حضرات جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان کے سامنے, تو یہ اصطلاحیں بڑی مشکل ہو جاتی ہیں. پھر بھی میں اس کو چند لمحوں میں کوشش کروں گا کہ میں سمجھا سکوں. مثلا ہم طبقاتی کشمکش کہتے ہیں کہ کئی طبقے ہیں. ایک چھوٹا طبقہ ہے, ابھی آپ جس راستے سے گزر کے آئے اس راستے پر سڑک پر بیٹھا ہوا ایک آدمی بھیک بھی مانگ رہا تھا. بالکل بالکل. کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو بہت اچھے کپڑے نہیں پہنے تھے, اور کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو بہت خوبصورت کار پر بیٹھ کر نکل گئے آپ کے سامنے سے. یہ ریپرزینٹ کرتے ہیں, یہ نمائندگی کرتے ہیں ان تین طبقات کی, جسے ہم ادنا طبقہ, درمیانی طبقہ اور اوپر کا طبقہ کہتے ہیں. یہ ہمیشہ ایک کشمکش رہی ہے. یعنی میں اگر درمیانی طبقے سے تعلق رکھتا ہوں تو ساری زندگی میری کوشش یہ رہی کہ میں اوپر کے طبقے میں چلا جاؤں. جو نیچے سڑک کے اوپر بیٹھا تھا یا وہ جو کمتر قسم کے کپڑے پہنے تھا, اس کی کوشش یہ رہی کہ وہ درمیانی طبقے میں آ جائے. اچھا مکان, اچھا گھر, رہنے سہنے کی سہولت یہ اس کے پاس آ جائے. کم از کم بنیادی سہولتیں مل جائیں. بنیادی سہولتیں اس کے پاس ہونی چاہیے. اب یہ ایک کشمکش رہی. ادب میں یہ کشمکش ہمارے سامنے رونما ہوئی, شروع میں نہیں. جب تک ہم اب پھر ایک اصطلاح آ جائے گی کہ جب تک ہم رومانی عہد میں رہے تب تک یہ چیزیں ہمارے سامنے نہیں آئیں. تب تک ہم داستانیں لکھتے رہے, خیالی قصے لکھتے رہے, ملکہ بہار اور ان کے قصے لکھتے رہے. اس وقت تک کا عہد نہیں. لیکن جہاں سے پریم چند کا عہد شروع ہوا یا ترقی پسند عہد شروع ہوا اور یہ احساس شروع ہوا کہ اس غریب کو بھی جینے کا حق ہونا چاہیے, اور یہ کہا گیا کہ نہیں, یہ سماجی حقیقت نگاری ہر ادیب اور اس کا قلمکار کا فرض ہے کہ وہ محسوس کرے کہ جو آدمی بھوکا ہے وہ کتنی تکلیف میں ہے, یا ایسا کیوں ہے سماج میں کہ محبت کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے یا اچھی طرح رہنے کا حق نہیں ہے. یہ ساری چیزیں جو تھیں, یہ طبقاتی کشمکش, یہ ہمارے ادب کا ایک حصہ بنی. آپ کے یونیورسٹی کے طالب علموں کو ہوری تو نہیں بھولے گا پریم چند کا. بالکل. اگر ہوری ذہن میں ہے تو وہ ایک طبقے کا نمائندہ بھی ہے اور وہ اس سے جدوجہد بھی کر رہا ہے, وہ لڑ بھی رہا ہے. جھنیا اور سلیا ایک ان کے کردار بھی ہیں اور وہ لڑ بھی رہے ہیں اس سماج سے جو سماج زیادتی کر رہا ہے, ظلم کر رہا ہے ان کے ساتھ. تو میرا کہنے کا مطلب یہ تھا, بات میں نے یہیں سے شروع کی تھی کہ طبقاتی کشمکش کو اگر ہم دیکھتے ہیں اور تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک سماجی نقطہ نظر رکھتے ہیں. سماجی حقیقت نگاری کی طرف ہماری توجہ ہے. ایک اصطلاح بیچ میں اور آ گئی تھی جدلیاتی مادیت کی, بڑی مشکل ہے اور دشوار ہے, لیکن اس طرح سے اس کو سمجھا جا سکتا ہے کہ دو متضاد چیزیں اگر آپس میں ٹکراتی ہیں
تو اس سے ایک نئی چیز کا وجود ہوتا ہے جو ان دو متضاد کے بیچ کی ہوتی ہے. جی جی جی. مثلا ہم آپ اس وقت اگر یہ بحث کریں، میں یہ کہوں کہ رات ہے، جی جی. اور آپ یہ کہیں کہ نہیں دن ہے، جی رات کہاں ہے؟ جی جی. اور بحث کرنے میں ایک تیسرا آدمی اس میں شریک ہوتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں جناب ابھی شام ہے، جی جی. ہاں دن بھی نہیں ہے، سورج ڈھل گیا ہے، جی. سورج ڈوبا بھی نہیں ہے، اس لیے رات بھی نہیں ہے. جی جی. اور ہم دونوں نے یہ اتفاق کیا کہ یہ شخص صحیح کہہ رہا ہے. بالکل. ہاں. جی جی. دراصل جدیاتی مادیت اس ٹکراؤ کا نام ہے کہ دو چیزیں ہمیشہ سے آپس میں ٹکراتی رہی ہیں اور ان کے ٹکرانے سے ایک نئی چیز وجود میں آتی رہی ہے، اور وہ نئی چیز جو ہے وہ لوگوں کو کے لیے پسند اور قابل قبول رہی ہے. جی. تو اب ہمارا سماج اسی طرح کی جدلیاتی ٹکراؤ کا شکار، جی. اور جب اس جدلیاتی ٹکراؤ کا شکار ہوتا ہے ہمارا سماج، جی. تو ہمارے لیے ایک نئی شکل اس سے وجود میں آتی ہے اور ہمارے لیے وہ قابل قبول ہوتی ہے. یہ حقیقت نگاری ادب میں، تاریخ میں، جی. آپ کے افسانے میں، آپ کے ناول میں جس طرح سے آتی ہے، اس کا مطالعہ اگر ہم اس نقطۂ نظر سے کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس میں کون سی سماجی کیفیت ہے، جی. سماجی حیثیت سے، انسان کی معاشی حیثیت سے، اسے تنقید کے کس دبستان کا نام دیں گے؟ اس طرح سے اس کو ہم سماجیاتی دبستان کہیں یا مارکسی دبستان کہیں یا ترقی پسند دبستان کہیں. نہیں، ہمارے طلبہ طالبات کو اکثر یہ کنفیوژن رہتا ہے کہ ترقی پسند نظریہ جی جی اور مارکسی نظریہ، تو اس میں کیا فرق ہے یا یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں؟ نہیں، ایک ہی چیز ہے. ایک ہی چیز نہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. یعنی آپ جس چیز کو آپ ترقی پسند نظریہ کہتے ہیں، جس چیز کو آپ سماجی اور سماجیاتی نظریہ کہتے ہیں، وہ ایک حد تک وہی مارکسی نظریہ ہے جو اپنی تبدیل شدہ شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے. دیکھیے، مارکس کا نظریہ ایک حد تک، جب تک آپ کی ظاہر ہے کہ سیاسی پارٹی سے جڑی ہوئی ایک چیز اگر ہو تو اس کو اسی طرح سے دیکھنا چاہیے کہ جب تک مارکسزم کا عروج رہا، جی جی، تب تک آپ مارکس کا حوالہ بالاعلان دیتے رہے اور آپ کو لگا کہ ہاں یہ ایک نئی اور اچھی اور بڑی چیز ہے. جی جی. لیکن مارکسزم کے رفتہ رفتہ زوال یا اس کے غیر مقبول ہونے کی شکل میں جی، آپ نے اس نظریے کو تو رد نہیں کیا، لیکن وہ نام آپ کو تھوڑا سا لگنے لگا کہ زیادہ مناسب نہیں، زیادہ مناسب نہیں ہے، یہ ہمارے لوگوں کے مفید لیے نہیں قابل قبول نہیں ہے. جی جی جی. کیونکہ جو نظریات جدیدیت کی شکل میں آئے تھے وہ براہ راست رد کر رہے تھے یا مخالفت کر رہے تھے مارکسی نظریے کی. لیکن ترقی پسند نظریہ جو تھا جی، وہ لوگوں کے لیے اتنا وہ نہیں تھا کہ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ ترقی پسند نقطہ نظر ہے یا یہ اس کو نئی ترقی پسندی ہم کہتے ہیں یا اس کو سماجیاتی مطالعہ ہم کہتے ہیں، چونکہ مارکسزم میں بھی کئی سطحیں رہی ہیں. جی. کارڈویل کے زمانے کا مارکسزم کچھ اور ہے، جس کو ہم یہ کہیں کہ اختر حسین رائے پوری کے زمانے کا مارکسزم کچھ اور ہے. ہاں، وقت چونکہ کم ہے، احتشام حسین، نہیں یہ میں جملہ مکمل کر لوں، اور احتشام حسین کے زمانے کا مارکسزم کچھ اور ہے. تو اسی طرح سے مارکسزم کی یہ سطحیں ہیں کہ ہم کبھی اس کو سماجیاتی کہتے ہیں اور کبھی ترقی پسند کہتے ہیں. جی ہاں، مطلب یہ کہ چونکہ چند دبستان بچ گئے ہیں، جدید تنقید یا مابعد جدید تنقید، میں چاہتا ہوں کہ چند جملوں میں آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں. ایک گفتگو میں ایک اصطلاح میں نے استعمال کی تھی رومانویت کی. جی جی، ہاں، خود رومانویت. میرا اپنا نقطہ نظر ہے، اس سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے یا آپ کسی کو بھی اختلاف ہو سکتا ہے. میں جدیدیت کو رومانیت کا ایک پہلو تصور کرتا ہوں، جس میں انفرادیت، ذات پر زور، شکست خوردگی، غم، یہ ساری جو پیسمزم، یہ ساری علامتیں جو تھیں، یہ رومانٹسزم کے زمانے میں رومانٹک پوئٹس کی، رومانی شاعروں کے یہاں کی علامتیں تھیں.
جو جدیدیت میں واپس آئیں ہمارے یہاں اپنا جی جی رخ بدل کے، ہم نے اس کو رومانی نہیں کہا، ہم نے فرد اور شخص پر زور دیا۔ لہٰذا جدیدیت کے زمانے میں یہی ہوتا رہا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا کوئی تنقیدی کارنامہ جی جی جدیدیت کے زمانے کا ہمارے سامنے نہیں ہے۔ جی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نظمیں آئیں، نظمیں لکھی گئیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ افسانے میں تبدیلیاں ہوئیں، افسانے کا رخ بدلا، افسانہ لکھا گیا، لیکن تنقید میں کوئی نمایاں تبدیلی جدیدیت کی طرف سے آئی ہو، جدیدیت کے زمانے میں آئی ہو، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، وہ رومانی اثرات تنقید میں اور اس میں واپس آئے، زیادہ زور بھی ان کا نہیں رہا جی جی تخلیقی عمل کی طرف۔ ہاں بالکل آخری سوال، چونکہ وقت بالکل جی جی نہیں کم ہے، ہاں بتائیں۔ کہ آج تنقید کہاں ہے؟ آج تنقید کی کیا صورت ہے؟ ظفر الدین صاحب، میرا خیال ہے کہ یہ سب سے مشکل سوال آپ نے کیا ہے کہ آج تنقید کہاں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج تنقید کسی ایسے خانے میں بٹی ہوئی نہیں ہے جسے ہم یہ کہیں کہ یہ نفسیاتی تنقید ہے، جی یہ رومانی تنقید ہے، یہ سماجی تنقید ہے، اور یہ جدیدیت کی تنقید ہے۔ تو پھر تو آپ اسے ایک صحت مند میں دور سمجھتے ہوں گے؟ شاید میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو تنقید آج لکھی جا رہی ہے جی وہ تنقید اپنے راستے اور اپنے نام کی تلاش میں ہے۔ تلاش میں ہے۔ جو تنقید آج لکھی جا رہی ہے وہ اپنے راستے اور نام کی تلاش میں ہے۔ تنقید کے تعلق سے پروفیسر شارب رضوی صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی، اور ان کے اس مارکۃ الآراء جملے کے ساتھ آج ہم رخصت لیتے ہیں۔ خدا حافظ۔